بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک معمولی سا زخم بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور بعد میں انفیکشن، ناسور یا پاؤں کٹنے جیسی نوبت آ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شوگر میں زخم کیوں خطرناک ہوتے ہیں، زخم دیر سے کیوں ٹھیک ہوتے ہیں، کن احتیاطی تدابیر سے بچاؤ ممکن ہے، ہومیوپیتھک نقطۂ نظر، غذا اور طرز زندگی کی اہمیت۔ شوگر میں زخم خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ شوگر کے مریض کے جسم میں خون کی گردش کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زخم تک آکسیجن اور غذائیت نہیں پہنچ پاتی۔ تو سب سے زیادہ یہ پیروں کی طرف اس کے بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی شوگر کے مریض کے، اس لیے ان کو پیروں کے زخموں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، نیوروپیتھی اس کو کہتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو چوٹ لگنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، خاص طور پر پاؤں میں۔ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، جسم جو ہے وہ جراثیم سے مؤثر طریقے سے نہیں لڑ پاتا۔ نتیجہ چھوٹا زخم، انفیکشن، پیپ، ناسور، گینگرین، پاؤں کٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ شوگر فوٹ کیا ہے؟ شوگر فوٹ وہ حالت ہے جس میں پاؤں میں زخم بنتے ہیں، دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، اکثر بغیر درد کے ہوتے ہیں، شدید انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں میں پاؤں کٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کن زخموں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ سوئی کے برابر بھی اگر کوئی کٹ ہے، جلے ہوئے چھالے، ناخن کٹتے وقت چوٹ، ایڑیوں میں دراڑیں، جوتے کی رگڑ سے بننے والے زخم، یاد رکھیں شوگر کے مریض کے لیے معمولی زخم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ہر زخم شدید سے شدید ہو کر سامنے آتا ہے۔ شوگر کے مریض خود کو زخموں سے کیسے بچائیں؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں کی جو ہے روزانہ دیکھ بھال کرنی ہے۔ روزانہ پاؤں دھو کر خشک کریں، انگلیوں کے درمیان نمی نہ رہنے دیں، آئینے سے پاؤں کا جائزہ لیں، درست جوتوں کا انتخاب کریں، نرم آرام دہ جوتے استعمال کریں، تنگ یا نوک دار جوتے نہ پہنیں، بغیر جوتے چلنے سے پرہیز کریں۔ ناخن کا خیال رکھیں کہ ناخن سیدھے کٹنے چاہیے، بہت زیادہ گہرائی میں نہ کاٹیں۔ گرم پانی سے پرہیز کریں، شدید گرم پانی جو ہے اس میں پاؤں بالکل نہ ڈالیں، بیکٹیریا آگ کے قریب پاؤں بالکل نہ رکھیں۔ زخم لگ جائے تو فوراً صاف پانی سے اس کو دھوئیں، اینٹی سیپٹک استعمال کریں، ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں اور اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں۔ شوگر کنٹرول رکھنے اور زخموں کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ جب شوگر کنٹرول میں ہو تو زخم جلدی بھر جاتے ہیں، انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو زخم نہیں بھرتے اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مفید غذائیں اس میں کیا ہیں؟ سبز پتوں والی سبزیاں آپ نے لینی ہیں، دالیں جو لینے ہیں، دار چینی پسوا کر تھوڑی مقدار میں روزانہ لینی ہے، ہلدی روزانہ لینی ہے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے اس میں؟ میٹھی اشیاء بالکل استعمال نہیں کرنی، سفید آٹا، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس بالکل بھی استعمال نہیں کرنے اور بیکری آئٹمز بالکل استعمال نہیں کرنے۔ ہومیوپیتھک ادویات جو ہے وہ ہمیشہ ماہرین کو آپ دکھا کر لیں، لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ عام طور پر زیر غور آنے والی ہومیوپیتھک ادویات کیناڈیولا کیو ہے، زخم صاف کرنے اور اس کو بھرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہائپریکم اعصابی زخموں کے لیے مفید ہے، آرنیکا چوٹ لگنے کے لیے بہت مفید ہے، سلیشیا پیپ والے زخموں کے لیے بہترین ہے، سیزیجلم شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یاد رکھیں ہومیوپیتھک مددگار ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور اس کی علامات کون سی علامات ہیں جس میں فوراً آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ زخم سرخ یا سیاہ ہو جائے، پیپ یا بدبو آئے، بخار ہو، زخم بڑھتا جائے، درد یا سن ہونا زیادہ ہو،
ناظرین، شوگر ایک خاموش بیماری ہے اور زخم اس کا سب سے خطرناک پہلو۔ بروقت احتیاط، شوگر کنٹرول، روزانہ دیکھ بھال، درست غذا اور معالج سے رابطہ، یہ سب مل کر آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی اپنے پیاروں اور دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور